لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ یعلم بما انتم تعلمون. صلاۃ محمد علی محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین کرام، ان 4 مجالس کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کہ اہل بیت کی عظیم شخصیتیں اور ان کے چاہنے والے، اور خاص کر کے اہل بیت کی ان شخصیتوں میں وہ مقام جو پروردگار عالم نے زمین سے زیادہ ان کو آسمان اور خلقت سے زیادہ خلقت سے پہلے انہیں عطا کیا. یعنی عالم ارواح، عالم ذر اور عالم میثاق میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شخصیتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے. دیکھیے، اسی بنا پر جس آیت کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ تغابن کی آیت نمبر 8، جس میں ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے فآمنوا باللہ وبرسولہ. پس تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے اوپر جسے ہم نے نازل کیا ہے. توجہ کیجئے گا. اس کے بعد آیت کہتی ہے واللہ تعلم، اور اللہ جاننے والا ہے، یا واللہ خبیر بما تعلمون، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اگر آیت میں غور کریں گے تو 3 کلموں کے اوپر، 3 چیزوں کے اوپر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے. ایک اللہ کے اوپر ایمان، دوسرے اس کے رسول کے اوپر ایمان، اور تیسرے وہ نور خدا کہہ رہا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا حصہ ہے.
کہ وہ نور خدا کہہ رہا ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ. صرف پیش یہ کرنا ہے کہ یاد رکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو شخصیتیں ہیں ان کی خلقت دو طریقے کی ہے. خلقت کا ایک حصہ نورانی ہے اور خلقت کا ایک حصہ خاکی ہے، اور اس کی بھی اپنی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ بندوں کو خدا تک پہنچنا ہے. خدا ہے نورانی، بندے ہیں خاکی، مٹی سے بنے ہوئے. یہ خاکی انسان اس نورانی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اس میں نہ اتنی صلاحیتیں ہیں، نہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ خاکی پہ کر اس نورانی مقام تک پہنچ جائے. لہذا پروردگار عالم نے کچھ ایسی شخصیتوں کو درمیان میں وسیلہ قرار دیا کہ جو نہ خاکی ہو نہ نوری ہو، بلکہ ایسی خلقت عطا کی جائے کہ ایک حصہ خاکی ہو دوسرا حصہ نورانی ہو، تاکہ جب خلقتوں کی طرف خاکی خلقتوں کی طرف آئے تو خاک والا حصہ کام کرنے لگ جائے، اور جب آسمان کی منزلوں پہ جائے تو نور والی کیفیت پیدا ہو جائے. لہذا پروردگار عالم نے اہل بیت کی خلقت میں اس بات کا خیال رکھا کہ نورانی بھی ہو اور خاکی بھی ہو، اس لیے کہ جب بشر سے آ کے مل جائے، بشر کے یہاں اس کی ضرورت ہو تو اس کا خاکی والا جنبہ لوگوں کے سامنے ہو، لیکن جب وہ اپنی منزلوں کو طے کر کے خدا کے قریب ہو رہا ہو تو اپنی نورانی شخصیت کا استعمال کرنا. اور دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے. آخر گفتگو تک 2-3 دن میں ہم اس بات کو پورا کریں گے کہ نورانی اور خاکی ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی لیے جس آیت کو سرنامہ شکن قرار دیا تھا کہ اہل بیت کی شخصیت سمجھ میں آ جائے، کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم؟ اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر ایمان لے آؤ. کون سا نور؟ جو ہم نے نازل کیا ہے. سوال یہ کہ نور ہے کون سا نور؟ سورہ مبارک ہے تغابن آیت نمبر 8. ابو خالد کابلی ہے. اصل تو زیادہ وقت آپ نے جو گزارا وہ چوتھے امام کے ساتھ گزارا، لیکن ایک شرف حاصل ہے کہ 5ویں امام کی خدمت میں بھی رہے ہیں. ابو خالد کابلی ہے، 5ویں امام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور شرف یاب ہو کر اسی آیت کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ مولا اس آیت میں جو خدا کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ وبرسولہ والنور الذی نزلنا، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور کے اوپر ایمان لاؤ جو نور اللہ نے نازل کیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے مولا کہ اس نور سے مراد ہے کون؟ تو ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو خالد کابلی، وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا نور، نور امامت کا نور ہے کہ جسے پروردگار عالم مومنوں کے دل پہ نازل کرتا ہے، جو سورج سے زیادہ روشن ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اس نور کو اس سے چھپا لیتا ہے، اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے. امام نے واضح طور پہ کہا کہ جس نور کی گفتگو ہو رہی آیت میں، جس نور پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ کوئی اور نور نہیں، نور امامت ہے. گویا بات آسان ہو گئی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور رسول کے 12 جانشین پر کہ جنہیں ہم نے نور بنا کر نازل کیا ہے. اور کسی وقت میں پیش کر چکا ہوں کہ کیوں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اہل بیت کا تذکرہ واضح طور پر کیوں نہیں کیا. یہاں بھی نور کی لفظ رکھی، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا خدا پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اہل بیت امام علی 12 کا نام لے آتے، یا کم سے کم ایک کا بھی نام آ جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن پروردگار عالم نے جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا وہاں پر ان کے صفات بیان کیے، کبھی بھی اسما بیان نہیں کیے.
اور بہت سی وجوہات ہے، کبھی پیش بھی کیا ہوگا آپ کے سامنے بھی. آپ دیکھیں 100 سال تک بعد رسول کہ جو حدیثوں کا سلسلہ روکا گیا ہے، اس 100 سال میں ہوا کیا پتہ؟ ساری حدیثیں بدل دی گئی. جتنی حدیثیں فضائل رسول میں اور اہل بیت رسول میں تھی اسے اس کے نام پر گڑھ دیا گیا. اور 100 سال بعد جب حدیثیں مارکیٹ میں آنا شروع ہوئی ہے تو امام علی کی جگہ کسی اور کا نام ہے، فلاں کی جگہ جو ہے وہ کسی اور کا نام ہے. اس طریقے سے حدیثیں گڑھ دی گئی 100 سال کے درمیان. توجہ کریں ہوا کیا؟ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں، جلدی سے اپنی باتوں کا کہ آگے بڑھوں تاکہ ایک چیز آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ پروردگار عالم بھی اگر واضح طور پر قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ کر دیتا تو مشکل یہی پیش آتی. کیا تھی؟ کہ جس طریقے سے امت مسلمہ نے حدیثوں پر ہاتھ ڈال دیا، ممکن ہے امت مسلمہ قرآن تک پہنچ جاتی. اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب پروردگار کی ذمہ داری ہے کچھ اس طریقے سے اہل بیت کا تذکرہ کرے کہ قرآن میں تحریف نہ ہونے پائے. لہذا خدا نے جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا اہل بیت کا نام نہیں لیا، صفات بیان کر کے بتلا دیا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے. لہذا اتنی خوبصورتی سے اہل بیت کا تذکرہ کیا کہ جو سمجھدار ہوگا صفت کو دیکھتا جائے گا اور اہل بیت کو سمجھتا چلا جائے گا. آپ کا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں زندہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جانے کے بعد. آپ دیکھیے اسی قرآن کو جب آپ ختم کرتے ہیں پڑھ کے تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم. یعنی مطلب کیا ہے؟ سچ کہا. کس نے؟ اللہ نے. وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، بلند بھی ہے اور بالا بھی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے امت مسلمہ کے دوسرے فرقے جب قرآن ختم کرتے صدق اللہ العظیم، علی کی لفظ استعمال نہیں کرتے، جبکہ صدق اللہ العلی العظیم میں جو علی کی لفظ استعمال ہوئی ہے اس کا امام علی سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو خدا کی صفت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا سچ کا اس خدا نے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے، بالا بھی ہے اور برتر بھی ہے. لیکن جب امت مسلمہ تعصب میں آگے بڑھی تو امام علی کی دشمنی میں خدا کی صفت کو بھی ہٹا دیا. لعنت بے شمار اللہم صلی علی محمد. آپ غور کر جائیں گے. ہمیں صرف ایک مثال دی اور بھی بہت سے موارد میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا. میں زیادہ وقت اس حصے پہ نہیں لینا چاہتا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے اسی لیے اس آیت میں کیا کہا؟ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر ایمان لے آنا جس سے ہم نے نازل کیا ہے. اٹھائیے قرآن، جہاں جہاں قرآن نے نور کا تذکرہ کیا اس میں اکثر مقامات نور سے مراد اہل بیت اطہار، ائمہ معصومین اور امامت کا نور ہے. ایک آیت جسے آپ سنتے رہتے ہیں یریدون ان یطفئ نور اللہ بافواہہم، دشمن یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے؟ خدا کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھا دے. آنے والا امام کی خدمت میں آیا، آگے کہتا ہے مولا یہ جو نور کے بجھانے کی بات کی جا رہی ہے اس نور سے مراد کون سا نور ہے؟ تو امام نے ہو بہو جواب دیا وہ نور کوئی اور نہیں ہماری ولایت کا نور ہے جس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں. تو پھر آنے والا پوچھتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اگر یہ نور نور ولایت ہے تو پھر کس نور کے پورے ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں اس نور سے مراد ہمارے نور امامت کا ہے کہ پروردگار اس کے آخری کا جب تک ظہور نہ ہو جائے گا تب تک اس نور کے سلسلے کو باقی رکھے گا، چاہے ولایت ہو یا امامت ہو. ہمارے ہی نور کا تذکرہ ہے جو آیت میں کیا جا رہا ہے. تو جو کرے جنگامی لہذا اہل بیت کی شخصیت نورانی شخصیت ہے. خدا نے آپ کی خلقت نور کے ذریعے سے کی
نہ صرف قرآن میں بلکہ اگر آپ زیارتوں میں اور ان مطالب کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اہل بیت کی خلقت نورانی ہے۔ میں نے کہا میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دوں تو پھر عالم میثاق اور عالم ارواح ان کے تذکرے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، لیکن توجہ کیجیے گا جانگاہ میں۔ آپ دیکھیے خود زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں خلق اللہ لکم انوارا، پروردگار عالم نے آپ کو نور کی شکل میں خلق کیا۔ اس کے بعد فجعلکم، اور پھر آپ کو قرار دیا علی العرش، اس کے عرش کے پاس، محدقینا کہ جو عرش کے قریب کا حصہ تھا، وہ من علینا، پھر پروردگار عالم نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ فجعلکم اللہ، پھر اللہ نے تمہیں قرار دیا فی بیوت آذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ خدا جن گھروں کو عزت دینا چاہتا تھا، خدا جن گھروں کو بزرگ بنانا چاہتا تھا، وہ یذکر فیہ اسمہا، اور چاہتا یہ تھا کہ ان گھروں میں اس کا ذکر ہو، ان گھروں میں آپ کے نوروں کو قرار دیا۔ یعنی آپ زیارت جامع کبیرہ میں کہتے ہیں اے اہل بیت اطہار علیہم السلام، کہ جو زیارت اہل بیت کے فضائل پر ٹکی ہوئی ہے، کہتے ہیں اے اہل بیت علیہم السلام، آپ کو اللہ نے نورانی بنایا، اپنے عرش کے قریب میں جگہ عطا کی، اور پھر جگہ عطا کرنے کے بعد ان گھروں میں آپ کے اس نور کو بھیجا، اور نور کو بھیجنے کا مقصد ہمارے لوگوں پر احسان کرنا تھا کہ ان گھروں میں نور کو بھیجا جو گھر خدا بلند کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ اس میں خدا کا ذکر ہو۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کا انوار ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے عرش کے قریب میں جگہ دی، اور بھیجا تو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہمارے اوپر احسان کرے، منا علینا، ہمارے اوپر احسان۔ اور جب بھیجنے کا ارادہ کیا ان گھروں میں نازل کیا جن گھروں کو خدا عزت دینا چاہتا تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ ان گھروں میں ہمارا ذکر، یعنی خدا کا ذکر ہو۔ آج بھی دیکھیے جہاں اہل بیت علیہ السلام کی شخصیتیں، نورانی شخصیتیں ہیں، وہ جگہ گھر بنا ہوا ہے جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا ہم پر الزام لگاتی ہے کہ روزوں میں جاتے ہو، زیارتوں کے لیے جاتے ہو، خدا کے غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہو، لیکن دنیا کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ ان زیارت گاہوں میں آ کر دیکھے کہ جہاں شرک کیا جاتا ہے یا اس معراج کی عبادتیں کی جاتی ہے جہاں انسان خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ عبادتوں کا عالم دیکھیں گے، آپ عبادتوں کا ماحول دیکھیں گے۔ روزے میں آپ اور ہم سب جاتے، جو گئے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے، جو نہیں گئے تو جائیں، جا کے دیکھیں پورا حرم کہ جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتیں ہیں، کہیں کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، کہیں کوئی نمازوں میں مشغول ہے، کہیں کوئی زیارتوں میں مشغول ہے، صرف اور صرف خدائی کا تذکرہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں تو اللہ نے اہل بیت کے نور کو، اب آپ غور کیجئے گا یہاں سے جس بات کو، قرآن کی ایک آیت ہے، امام کے ایک صحابی، پانچوں امام ہی کے صحابی اتفاقاً آ کے کہتے ہیں مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں۔ کہ قرآن یہ کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ تو امام نے کیا کہا پتہ ہے؟ امام نے کہا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت سے پہلے عالم ذر میں اسے جناب آدم نبی خدا کے صلب میں قرار دیا تو سارے جسموں سے، یعنی جو شکل اس عالم ذر کی شکل ہے، ذر ذرے سے بنا ہوا ہے، جب انسان ذرات کی دنیا میں تھا، جب انسان نے یہ مجسم شکل اختیار نہیں کی تھی، اس عالم ذر میں پروردگار عالم نے سب کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا، ہماری ولایت کے اقرار کو لیا، اپنی معرفت عطا کی خدا نے اور ہماری ولایت کو پیش کیا۔ اور جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ذر میں ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے، اور جنہیں کافر کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ذر میں ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ اب غور کر جائیں گے، لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتیں نورانی شخصیتیں،
اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے عالم ذر میں، اس لیے کہ نہ ان سے پہلے کوئی تھا سوائے خدا کے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نصیر نامی شخص ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا. اللہ کے رسول نے بیان کرنا شروع کیا کہ سنو، میرے اور علی کا نور جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا گیا. اللہ کے رسول کہہ رہے میرا اور امام علی علیہ السلام کا نور جناب آدم نبی خدا کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا گیا، اور ہم عرش خدا کے دائیں حصے میں قرار دیے گئے، عرش خدا کے دائیں حصے میں موجود تھے. اور پھر جب 2000 سال بعد پروردگار عالم نے جناب آدم کی خلقت کی تو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے اس نور کو جناب آدم نبی خدا کے صلب میں قرار دیا. ابھی کہتے ہیں کہ ہمارا نور متعدد صلبوں سے گزر کر، میں نے کہا آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، یا آسان اگر آپ دیکھیں تو خود زیارت وارثہ میں بھی جملہ آپ دہراتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے امام حسین علیہ السلام، کنتا نوراً، آپ ایک نور تھے، فی اصلاب الشامخہ، بہت مضبوط اور محکم صلبوں میں، والارحام المطہرہ، اور ان شکموں میں جو پاک اور مطہر تھے. نہ صرف امام حسین بلکہ کل ائمہ علیہ السلام کا نور ان صلبوں سے گزرا. اللہ کے رسول کہہ رہے پھر وہ ہمارا نور ان پاک صلبوں سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے صلب میں ہم قرار پائے. اور جناب عبد المطلب کے صلب سے ہمارا نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک حصہ جناب عبداللہ کے صلب میں قرار دیا گیا، اور ایک حصے کو جناب ابو طالب کے صلب میں قرار دیا گیا. اور 2 حصوں میں قرار دے دیے جانے کے بعد نبوت اور رسالت میرے حصے میں آئی، اور خلافت و وصایت امیر کائنات کے حصے میں گئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم 2 صلبوں سے اس کائنات میں خاکی پہ کر لے کر دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے اپنے 2 عظیم ناموں میں سے ہمیں 2 نام عطا کیے. اس لیے کہ خدا کی ذات محمود تھی تو اس نے میرا نام محمد رکھا، خدا کی ذات علی و اعلیٰ تھی تو علی کا نام علی رکھا. اور اس کے بعد پھر یہ ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی کہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی، اور خلافت اور وصایت کی ذمہ داری امیر کائنات کے حصے میں چلی گئی. اور اللہ کے رسول سے کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اگر خدا نے کسی نور کو خلق کیا ہے تو میرا نور ہے. وہ انا و علی من نور الواحد، اور میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. یعنی نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا نور بھی وہ سب سے پہلی خلقت ہے جسے پروردگار نے خلق کیا. توجہ کرے. اور خلق نہیں کہ جب نور تھا روایت پیش کی کہ اس نور کی ولایت کو عالم ذر میں انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور جس نے قبول کیا وہ مومن قرار پایا، جس نے قبول نہیں کیا وہ کافر قرار پایا. اسی لیے ایک جملہ ابھی تک میں اہل بیت کے فضائل کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اگرچہ کہ تھوڑی سی گفتگو آسمانی گفتگو ہے لہذا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن موضوع کا حصہ کیا ہے؟ صرف اہل بیت نہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا تذکرہ بھی ہے ساتھ میں. لہذا آپ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے،
یہ رابطہ تکوینی ہے، یعنی خلقت سے ایک رابطہ ہے جو مومنین کے درمیان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رابطہ دنیا میں آ کر پیدا ہوا، آگے موقع آئے گا تو پیش کروں گا۔ عالم ارواح میں بھی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی تھی، وہ مومن اپنے مومن بھائی کو پہچانتا تھا۔ عالم ذر میں بھی جس نے ولایت کا اقرار کیا تھا وہ ایک طرف تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا وہ دوسری طرف تھے۔ لہذا یہ مومنین کا جو آپس میں رشتہ ہے، یہ رشتہ تکوینی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوا، بلکہ مومنین کی مثال ایک جسم کے طریقے سے ہے کہ جن میں جیسے ایک جسم میں ایک ہی روح ہوتی ہے، ویسے ہی مومنین ہے کہ جن کی مثال ایک جسم کی ہے، اور ان کے بدن میں جو روح ہے وہ روح ولایت اہل بیت کی روح ہے، ایمان کی روح پائی جاتی ہے۔ غور کریں عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا نا ایک دھاگے میں تسبیح کے کیسے دانے پروئے جاتے ہیں، یہ دھاگا پوری تسبیح میں پایا جاتا ہے جو سب کو بنائے رکھتا ہے، سب کو سمیٹے رکھتا ہے، سب کو جڑائے رکھتا ہے۔ ایسے جان گرامی ہم لوگ مومنین جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے جس کو ولایت اہل بیت نے ایمان کی روح نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں جس طریقے سے اگر کسی کے خدا نہ خواستہ پیر میں تکلیف ہو جائے تو رات بھر وہ سوتا نہیں ہے، کیوں؟ تکلیف پیر کی ہے، کیا فرق پڑتا؟ آنکھیں سو جائے، کان خاموش ہو جائے، نہیں جانے گرامی، اس لیے کہ پیر کی تکلیف ہے، پورے بدن میں روح ایک ہے، تکلیف پیر کی ہوگی تب بھی پورے بدن کو اذیت ہوگی، اگر ہاتھ میں تکلیف ہے تب بھی بدن نہیں ہوگا، کیونکہ روح ایک ہے۔ لہذا ہمارا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اگر برادر مومن کہیں پر تکلیف میں ہے تو ہم بھی اس وقت تک خاموش نہ بیٹھے جب تک اس کی تکلیف کو حل نہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کی روح ہے جو ہمارے اندر ہے، ایمان کی روح ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ توجہ کریں جان گرامی آپ، اور اسی لیے آپ غور کیجئے، امام کے ایک صحابی ہے اور تقریباً عظیم صحابہ میں آپ کا شمار ہے، 30,000 سے زیادہ حدیثیں آپ کو امام کی یاد ہے۔ امام کی خدمت میں آ کے کہتے مولا کبھی کبھار میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت غمگین ہو جاتا ہوں، اور اتنا غمگین ہوتا ہوں کہ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ میں غمگین ہوں، اگرچہ کہ مجھے اس غم کی وجہ معلوم نہیں پڑتی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، امام کہتے ہیں خلق اللہ شیتنا فی طینۃ الجنہ، پروردگار عالم نے ہمارے چاہنے والوں کو جنت کی مٹی سے خلق کیا ہے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اور ان کے روح پھونکنے کی وجہ سے ان کا رشتہ ایک ماں اور باپ اور بہن کے طریقے سے رشتوں میں تبدیل پایا ہے۔ اور جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تکلیف بڑی ہے تو اس کا اثر دوسرے مومنین پر بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ جب تمہارا دل غمگین ہو رہا ہو تو کہیں کوئی مصیبت ہے جو کسی مومن بھائی پر پڑی ہو، اتنی روحیں آپس میں جڑی ہوئی ہے، اتنا سلسلہ آپس میں ملا ہوا ہے، اتنے ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حاجی آقا اسماعیل دولابی عارف بھی تھے اور اپنے آپ میں عالم بھی تھے۔ وہ کہتے اگر تمہیں تمہاری زندگی میں ایسے لگے نا کہ مشکلات آ گئی ہے، غمگین ہو رہے ہو، پریشانیوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، تو ایک آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کو دور کرو، اپنی مشکلات کو دور کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے مومن کو ڈھونڈو جو پریشانیوں اور مشکل میں ہو، جا کر اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، جب وہ خوشحال ہو جائے گا تو اس کی خوشی تم تک بھی پہنچے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
غور کریں، اور امام کی حدیث بھی ہے، من نفس عن مؤمن کربتن، اگر کوئی شخص کسی مومن بھائی کی کسی مشکل کو حل کرے تو اس مشکل کے حل کرنے کے صدقے میں خدا اسے بھی خوشی نصیب کرتا ہے۔ ہمیں ان کا ویسے بھی رشتہ جڑا ہوا ہے، جب مومن خوشحال ہوگا تو خود بخود آپ تک خوشحالی پہنچے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حاجی آغا اسماعیل دولہ بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہو کہ جہاں کوئی ایسا مومن آپ کو نہ ملے جو مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو ایک کام یہ کرنا کہ ایسا کوئی مومن کسی اور علاقے میں رہتا ہو جس کو تم پہچانتے ہو پریشانی اور مشکل میں ہو، تو اس کے لیے دعا کر دینا، اس کے لیے استغفار کر دینا۔ جب آپ اس کے لیے دعا کرو گے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرو گے، تو اس کے صدقے میں خدا تمہاری مشکلات کو بھی حل کر دے گا۔ غور کریں رضان گرامی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان آ کر کسی مومن کی مشکل کو حل کرے۔ مومن اگر حقیقی معنوں میں مومن ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رتبہ بہت بالا ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے پاس تاریخ اور روایت شاہد ہے کہ مومن تو دور کی بات، اگر انسان کسی ذی روح کی مشکل کو بھی حل کرے، کسی ذی روح کو بھی خوش کرے، تو پروردگار عالم اس کی خوشی کے صدقے میں سامنے والے کو خوشی بھی نصیب کرتا ہے۔ تاریخ دیکھے کہ جانور کی خوشی میں کس طریقے سے خوشیاں خدا نے نصیب کی۔ زمانہ ہے ہمارے آپ کے تیسرے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ امام حسین ایک جگہ سے گزر رہے، کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو کھانا کھا رہا ہے بیٹھے ہوئے، اور اس کے سامنے ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ جانور کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ امام نے پہلے دیکھا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ ایک ہی لقمہ نہیں، اس نے ہر لقمہ ایک جب خود کھاتا ہے دوسرا اس کے سامنے ڈالتا ہے، امام اس کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک لقمہ تم خود کھا رہے ہو اور ایک لقمہ اسے دے رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں جب کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے بھی آ کر اپنی بھوک کا اظہار کیا میرے سامنے، اور مجھے جب احساس ہو گیا کہ صرف میں بھوکا نہیں یہ بھی بھوکا ہوں، تو میں نے سوچا کہ جس طریقے سے میں اپنے آپ کو جو ہے اپنا پیٹ بھر رہا ہوں اس کا بھی پیٹ بھر دوں، ہو سکتا ہے جب یہ خوش ہو جائے گا تو اس کے عوض میں خدا مجھے بھی کچھ خوشی عطا کرے گا۔ جیسے اس نے یہ جملے کہے نا، امام نے کہا کہ بڑا بامعرفت انسان معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں غلاموں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لباس سے، حالات سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کون غلام ہے اور کون آزاد ہے۔ امام نے کہا لگتے تو تم غلام ہو، کہا میں غلام ہی ہوں، میرا لباس میرا حلیہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں غلام۔ کہا کس کے غلام ہو؟ کہا فلاں یہودی کا غلام ہوں۔ غلام ہے یہودی کا، لیکن دوسری طرف معرفت ہے کہ اگر خدا کی مخلوق کو بھی خوش کیا جائے تو اس کے عوض میں خدا خوشی نصیب کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد امام نے 200 دینار لے آئے۔ درہم آپ جانتے، درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا، یعنی 200 سونے کے سکے امام لے آئے، اور لانے کے بعد اس یہودی کے گھر پر گئے، اور یہودی کے گھر پہ جانے کے بعد اس یہودی سے کہا کہ میں تمہارا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تھا تو یہودی لیکن جانتا تھا کہ آنے والی ذات امام حسین کی ذات ہے، با عظمت و با برکت ذات ہے۔ گیا اپنے غلام کو بلا لایا، 2-3 غلام جو بھی تھے، کہا کون سا غلام آپ چاہتے ہیں؟ کہ یہ والا غلام مجھے چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ آپ نبی کے نواسے ہیں، اس غلام کی وجہ سے میرے گھر میں آئے، آپ کے قدم اس غلام کی وجہ سے آئے، لہٰذا ایک غلام آپ کو دیتا ہوں اور ایک باغ تحفے میں آپ کو عطا کر دیتا ہوں۔
یہ غلام بھی تمہارا، یہ باغ بھی تمہارا. امام حسین پھر کریم ابن کریم ہے. امام حسین نے علیہ الصلوۃ والسلام 200 دینار نکالے اور 200 دینار نکالنے کے بعد اس غلام کے ہاتھوں میں رکھا. رکھنے کے بعد کہتے آج سے تو آزاد ہے، یہ 200 دینار اور یہ باغ بھی تیرے لیے ہے، جا آج کے بعد کسی کے سامنے غلامی نہ کرنا، آزادی کی زندگی گزارنا. اب بات زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار لعنت. آپ غور کریں، اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ 200 دینار غلام کو دیے، باغ بھی غلام کو دیا. یہ کھڑی ہوئی یہودی کی زوجہ دیکھ رہی تھی. زوجہ کہتی ہے اگر اسی کا نام اسلام ہے تو میں مسلمان ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے. تاریخ نے لکھا جانے گرامی، اور کہا صرف کلمہ نہیں پڑھائیے، جو بھی میرے حقوق میرے شوہر پہ تھے سب میں نے اسے معاف کر دیا. جب شوہر نے دیکھا کہ اس نے حقوق میں معاف کر دیے، یہ مسلمان بھی ہو گئی، تو کہتا ہے میرا یہودی رہ کے فائدہ کیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، میں یہ گھر اپنی زوجہ کے نام پہ کیے دیتا ہوں. جب امام حسین نے سارے منظر کو دیکھا تو کہتے سبحان اللہ، ایک جانور کو خشک کرنے کے عوض میں پروردگار عالم نے کتنوں کو خوشحالی عطا کر دی ہے. اب غور کر جانے گرامی، غلام آزاد ہو گیا، 200 دینار ملے، باغ مل گیا. اس کا قصد بھی یہی تھا کہ جانور کا پیٹ بھر کے کچھ خوشی اسے ہو تو اس کے صدقے میں خدا کچھ خوشی مجھے بھی عطا کرے. وہ تو خوش ہو ہی گیا. اس کے بعد ان یہودیوں نے اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو محفوظ بنا کے خوشحالی حاصل کر لی. امام کہتے تیری اس ایک حرکت نے کہ جس میں تو جانور کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس جانور کی خوشی میں خدا نے کئی لوگوں کو خوشی عطا کی. توجہ کرے جائیں گے. تو اگر جانور کو انسان خوش کرے، چاہے جائے کہ میں نے کہا مومن کی مشکل کو دور کر رہا ہو، وہ مومن کہ جن کا رابطہ ہمارے سے ملا ہوا ہے، جن کا رابطہ ہمارے سے جڑا ہو. میں نے کہا ابھی سے نہیں، یہ رابطہ عالم زر سے ہے، یہ رابطہ عالم ارواح سے ہے، عالم میثاق سے ہے. البتہ 2-3 نام الگ الگ ہے، لیکن تقریباً اگر دقت کی جائے، غور کیا جائے تو ایک ہی منزل ہے. وہ منزل ہمارے خلقت سے پہلے کی منزل ہے کہ جب ہم ذرے کی شکل میں تھے تو اسے عالم زر کا نام دیا گیا. جب روحوں کی شکل میں آئے تو عالم ارواح کا نام دیا گیا. اور ان دونوں عالم میں پروردگار عالم نے عالم زر اور عالم ارواح میں اپنے بندوں سے امتحان لیا ہے. کبھی اپنی معرفت کا امتحان، کبھی نبوت و امامت کا امتحان، اور کبھی ولایت کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد ان سے میثاق لیا ہے، ان سے وعدہ لیا ہے، ان سے عہد لیا ہے. اسی لیے اسے عالم میثاق کہا جاتا ہے. اور اسی لیے بعض روایتوں میں انشاءاللہ میں نے کہا کل سے آپ کو اور بھی تفصیلیں پیش کروں گا. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ہم کبھی رسول پہ سلام کرتے ہیں، کبھی ائمہ علیہ السلام پہ سلام کرتے ہیں. یہ وہی سلام ہے کہ جو ہم نے میثاق لیا تھا. سلام کی صورت میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ مولا آپ کی جس ولایت کو مانا ہے ہم ابھی تک آپ کی ولایت پر باقی ہیں، ہم اپنے وعدے سے ہٹے نہیں ہیں، ہم نے اپنے وعدے کو چھوڑا نہیں ہے، ہم ابھی بھی اپنے وعدے پر باقی ہیں. لہذا ایک حصہ وہ حصہ ہے عالم زر اور عالم ملکوت اور عالم ارواح کا کہ جہاں خدا نے اہل بیت کو، ائمہ علیہ السلام کو مقام عطا کیا، وہ منزلت عطا کی. میں نے کہا آپ کی خلقت نورانی ہے، وہ مقام پروردگار نے اہل بیت کو عطا کیا. اور دوسری طرف آپ کے مومنین ہیں کہ جو میثاق لے کر اس حصے سے جڑ گئے ہیں. میں نے کہا کہ ان کے جسموں میں ولایت کیے جانے کا اس طریقے سے جسم کے طریقے سے ہے کہ ولایت اور امامت کی روح پائی جاتی ہے.
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اس ولایت کے میثاق پر باقی رہے اور اپنے مومنین بھائیوں کے دردوں میں، ان کی مشکلات میں، ان کی پریشانیوں میں ان کا سہارا بنے۔ جو جس قسم کی مدد کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مدد صرف پیسے سے ہی کی جائے۔ کسی کے پاس اللہ نے جو ہے وہ ہنر دیا ہے، آپ ہنر سے مدد کیجیے۔ کسی کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، وہ دولت سے مدد کرے۔ کسی کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ طاقت سے آ کر اپنے مومن بھائی کی مدد کرے اگر وہ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس سے ہی وہ مدد کرے۔ اور آپ یقین مانیے جان گرامی کہ یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے جو کم رنگ ہو گئی ہے، جو آج کے زمانے میں اس پر بہت سے حملے ہیں، کبھی شیطان کا حملہ ہے، کبھی میڈیا کا حملہ ہے اور کبھی دوسرے مسائل ہیں، یہ محبت جو کم رنگ ہو گئی ہے، زمانہ دیکھے گا ظہور کے بعد جب لوگوں کی عقلیں کامل ہوگی تو محبت کا عالم یہ ہوگا، الفت کا عالم یہ ہوگا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ روایتیں یہاں تک کہتی ہے کہ ایک مومن ضرورت مند ہوگا، دوسرے مومن کے جیب سے کوئی چیز لے لے گا، نہ اس مومن کو برا لگے گا نہ اسے لیتے ہوئے تکلف ہوگا۔ یہ محبت کا عالم ہوگا ظہور کے بعد۔ اور چونکہ کل آپ نے اربعین حسینی کو منایا ہے، لہذا یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آج یہ بات سنتے ہوئے تعجب لگ رہا ہوگا کہ کوئی آئے میرے جیب سے پیسہ نکالے اور لے کر چلے جائے، مجھے بھی کچھ نہ ہو اور اسے بھی تکلف نہ ہو، اور اتنا ہی لے جتنی ضرورت ہو۔ آج کے زمانے میں تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ آج تو جو ہمارے حصے کا نہیں ہے وہ بھی ہم لے لیتے ہیں، کبھی چھین کے لیتے ہیں، کبھی غصب کر کے لیتے ہیں، کبھی مانگ کے لیتے ہیں، جبکہ اس زمانے کی کیفیت کیا ہے ظہور کے بعد کی؟ کیفیت یہ ہے کہ نہ اسے برا لگ رہا ہے نہ اسے برا لگ رہا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے عقلیں اس بات کو قبول نہ کرے، لیکن میں کہتا ہوں اگر قبول نہیں کرتی تو اسے اگر دیکھنا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو اسے اربعین کے اس پیدل سفر کو دیکھنا چاہیے جو کربلائے معلیٰ میں انجام دیا جاتا ہے، جہاں محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، ہر کسی کو دینے کی خواہش ہے، لینے کا متمنی کوئی بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس جو ہے اس کے ذریعے سے وہ مدد کرتا ہے۔ میں نے ایک فارسی اینکر کا انٹرویو دیکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اربعین کی واک میں واک کر رہا تھا، چلتے چلتے مجھے بھوک کا احساس ہوا، میں ایک موقف پر ایک سبیل پر ٹھہرا اور میں نے جو ہے وہ وہاں سے کھانا لے کر کھایا۔ میں کھانا ہی کھا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک اونچا پورا شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور میرے کھانے تک وہ کھڑا رہا۔ تو مجھے لگا ہو سکتا ہے اتنے لوگ چل رہے، آ کے ٹھہر گیا ہوگا، نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے۔ جب میں کھانا کھا چکا تو میں سبیل والے پاس، موقف والے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تمہارا کھانا بڑا اچھا تھا، بڑی پاک اور پاکیزہ غذا تھی۔ دعائیں دی میں نے اسے، اور دعا دینے کے بعد چلتے چلتے میں نے اس سے کہنے لگا کہ یہ شخص جو آگے کھڑا ہے شاید یہ بھی بھوکا، اسے بھی کھانا دے دو، چونکہ اس کے چہرے سے، اس کے کپڑے سے کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ موقف والا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ کہ کیوں اس کی فکر کریں؟ کہ یہ شخص اسی علاقے کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے آ کے کہ امام حسین کی زائرین کی خدمت کرے، اور جب کچھ نہیں کر پاتا تو کیا کرتا ہے یہ، جس زائر کے اوپر سورج کی روشنی، سورج کی تپش پڑتی ہوتی ہے، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جب تک وہ زائر بیٹھا رہے کم سے کم چھاؤں میں سکون سے بیٹھا رہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس چیز سے انسان مدد کر سکتا ہے مومن کی مدد کرے۔
ضروری نہیں ہے مدد کرنے کے لیے پیسہ ہونا، ضروری نہیں ہے مدد کرنے کے لیے انسان کا مالدار ہونا، ضروری نہیں ہے مدد کرنے کے لیے انسان کا ثروت مند ہونا، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کے درد کا احساس کر لے۔ میں نے کہا کربلا اس کے کہا لہیم شہیم ہے، کہ سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ظاہر ابا عبداللہ الحسین کے اوپر سورج کی تپش نہ پڑے۔ جب تک کوئی ظاہر بیٹھا ہوتا ہے یہ اسی خلوص سے کھڑا ہوتا ہے، ساری سورج کی تپش کو اپنے جسم پر لیتا ہے تاکہ ابا عبداللہ الحسین کے ظاہر کو زحمت نہ ہو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہم صلی علی۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جذبے کو صرف کربلا تک رہنے نہ دیں، بلکہ اس جذبے کو کربلا کے بعد عام زندگیوں میں لے کر آئے۔ وہ مومن جو کربلا میں تھا وہ اب بھی مومن ہے، جس نے خدمت کی اذان گامی اسے چاہیے کہ، اور جو نہیں گیا اسے بھی تمرین کرنی چاہیے ان خدمت کی، ان جذبوں کی جو امام حسین کے صدقے میں خدا مومن بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی دی کہ سب کے دلوں میں قربانی کے جذبے کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا، اور وہ قربانی بھی اپنے لیے نہیں دی، لوگوں کے لیے دی۔ کل زیارت اربعین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مولا حسین بذل مہجتہ فیک، یا حسین آپ نے خدا کی راہ میں اپنے خون جگر کو دیا، کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ پروردگارہ یہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور حیرت اور گمراہی کی زندگی سے نجات عطا کرے۔ امام حسین کی قربانی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ لوگوں کے لیے قربانی تھی، اور قربانی نے جانی گرامی ایسی عظیم قربانی کہ قدم قدم پر امام حسین نے اپنے گھر والوں کو قربان کیا۔ کربلا کی قربانیاں ایک طرف، اور کربلا کے بعد دی جانے والی قربانیاں دوسری طرف۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ جب اسیران اہل بیت کو رہائی ہو گئی نا، اور رہائی کے بعد بیویوں کے لیے عماریہ تیار ہو گئی، ساری بیویاں عماریوں میں بیٹھ گئی۔ شہزادی زینب نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کیا، ہر عماری میں جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ ہر بیوی اپنی عماری میں بیٹھ گئی ہے یا نہیں بیٹھی۔ جب عماریوں کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتی ہے کہ ایک عماری خالی ہے۔ بیویوں سے معلوم کیا، بیویوں جتنی بیویاں تھیں اتنی عماریاں بنائی گئی تھی، یہ کون سی بیوی ہے جس کی عماری خالی رہ گئی؟ کسی نے کہا شہزادی یہ آپ کی بھابھی رباب کی عماری ہے۔ شہزادی چوتھے امام کی خدمت میں پہنچی، پہنچ کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد تمہاری ماں عماری میں نہیں ہے، نہیں معلوم کہاں چلی گئی۔ چوتھے امام کہتے پھپھی اماں ہو نہ ہو میری ماں کہیں اور نہیں زندان شام میں جناب سکینہ۔ مقتل کہتا ہے شہزادی زینب ہے، زندان شام کی طرف چلی، اور جب زندان شام میں پہنچی ہے تو عجیب منظر تھا۔ ایک ننھی سی قبر تھی، اس پر شہزادی رباب نے ایک ننھی سی چادر ڈالی ہوئی تھی، اور قبر جناب سکینہ سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے بیٹا سکینہ تمہیں مدینہ جانے کی بہت خواہش تھی نا بیٹا،
جب شام ہوتی تھی پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جاتے تھے تو تم پوچھتی تھی نا، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جب تمہیں جواب ملتا تھا کہ اپنے اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں تو تم بھی اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں کیا ہمیں بھی وطن جانا نصیب ہوگا؟ اے بیٹا سکینہ اٹھو، ہمیں رہائی ہو گئی، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرے، کسی ماں کی گود ایسے نہ اجڑے جیسے کربلا میں شہزادی رباب کی اجڑ گئی۔ جملہ سن سکتے ہیں رباب ایسا؟ شہزادی زینب قریب گئی، جانے کے بعد شانے کو ہلایا، ہلا کے کہتی ہے بھابھی رباب قافلے کے جانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کاندھے کو سہارا دیا، شہزادی رباب کھڑے ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے شہزادی نے قبر جناب سکینہ کو چھوڑا، لیکن دل کہتا ہے جب زندان شام سے بیبیاں نکل رہی تھی نا تو آواز آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا قبر سکینہ سے آواز آ رہی ہو، اے اماں جب کربلا جانا نا تو میرے بابا حسین کو میرا سلام کہنا۔ کہنا بابا آپ نے اپنی سکینہ سے بہت محبت کی، آپ اپنی سکینہ کو سینے پہ سلاتے تھے، اے بابا آپ نے اپنی سکینہ پر بہت دستے شفقت پھیرے، لیکن آج آپ کی سکینہ ظلموں کی تاب نہ لا سکی، ان ظلموں کو برداشت نہ کر سکی، سکینہ کو افسوس ہے کہ دوبارہ تمہارے پاس نہ آ سکی۔ اجرکم علی اللہ، ایسے نہیں بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر شہزادی جناب سکینہ سے آواز آ رہی ہو، اے پھوپھی اماں جب آپ بھی کربلا جائیے گا نا میرے چچا عباس سے بھی میرا سلام کہیے گا چچا عباس قدم قدم پہ آپ کو یاد کیا، تماچے کھائے آپ کو بلایا، گوشوارے چینے گئے آپ کو بلایا، بازوؤں میں رسن بنی آپ کو بلایا، گلے میں رسن باندھی گئی آپ کو بلایا، دعوت میں آگ لگی آپ کو بلایا، تازیانوں پہ تازیانے کھاتی رہی آپ کو پکارا، اے چچا پشتے ناقہ پر مجھے باندھا گیا تھا، ان لمحوں میں میں آپ کو آواز دے رہی تھی۔ بس ارباب اعظم مصائب تمام ہو گئے، شہزادیوں نے زندان شام کو چھوڑا، ساری بیبیاں اماریوں میں سوار ہو گئی، بیبیاں اماریوں میں سوار ہو گئی نا، اماریوں نے چلنا شروع کیا۔ اب اماریہ جب چل رہی تھی نا تو شام کی خواتین ہیں جو خدا حافظ کہنے کے لیے آئی تھی، جیسے ہی شہزادی زینب کی اماری آگے بڑھی نا، شہزادی زینب نے ذرا سا اماری کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے کہتی ہے اے شام کی عورتوں، اے شام کی خواتین، زینب جا رہی ہے خدا حافظ، لیکن جاتے جاتے اپنی ایک امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہے۔ اے شام والو میری چھوٹی بچی تھی، اندھیروں سے گھبرایا کرتی تھی، جب شام ہو جائے تو ایک ایک دیا لے کر قبر سکینہ پہ چلے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا شر المستودفیہا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ علم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خاتون جاں بنت لاڈلے مرزا اور مرحوم سید اشفاق حسین ابن ممتاز حسین اور جملہ مرحوم مومن و مومنات کی روح کو بخش لیں۔